امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا گزر نشا پور سے ہوا تو نشا پور کے لوگوں نے عرض کی کہ حضرت ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے شہر کے لوگوں کو زیارت کروائیں۔ تو حضرت امام علی رضا نے خادموں سے فرمایا کہ کچھ دیر یہیں پر پڑاؤ کیا جائے۔ امام علی رضا وہیں پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے آپ کی زیارت کی۔ تو زیارت کرنے والوں میں جو اصحاب ضبط تھے، جو ضبط والے حضرات تھے، جب انہوں نے حضرت امام علی رضا کے چہرے کو دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، اور جو اصحاب ضبط نہیں تھے جب انہوں نے حضرت کے چہرے کو دیکھا تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اللہ نے ایسا نورانی چہرہ عطا فرمایا تھا کہ جب ضبط والوں نے دیکھا تو ان کی حالت بھی غیر ہو گئی، اور جو ضبط والے نہیں تھے ان کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ اور آپ کی زیارت کرنے والوں میں بڑے بڑے محدثین بھی شامل تھے، جن میں حافظ ابو زرعہ کا نام بھی شامل ہے، حافظ ابو مسلم طوسی کا نام بھی شامل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام علی رضا کی وہاں زیارت کی، آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور پھر عرض کیا کہ حضرت آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں، اور ایسی سند سے حدیث بیان فرمائیں جو آپ سے شروع ہو اور آپ کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ایسی سند ہو جو آپ سے آپ کے نانا تک پہنچے، ہمیں ایسی سند سے حدیث بیان فرمائیں۔ تو اب سنیے، حضرت امام علی رضا نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ اب تمام لوگ وہاں موجود ہیں جو آپ کی اس حدیث کو سن بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، اور کتنے لوگ تھے سننے والے ان کو تو شمار نہیں کیا جا سکتا، البتہ کتابوں میں لکھنے والوں کی تعداد موجود ہے کہ جو اس وقت اہل قلم اور اہل دیوان موجود تھے جو آپ کی حدیث کو لکھ رہے تھے، ان کی تعداد 20,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ کہ آپ غور فرمائیں، جب لکھنے والے جو حدیث سن کر لکھ رہے ہیں، سند سن کر لکھ رہے ہیں، جب ان کی تعداد 20,000 سے زائد ہے تو پھر جو اس وقت سامعین ہوں گے، نشا پور کے حضرات ہوں گے، ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ اب یہ ایک بڑا مجمع تھا جو حضرت امام علی رضا سے حدیث کو سن رہا تھا۔ آپ نے اپنی سند سے ایک روایت بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علی رضا میں بیان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بابا جناب امام موسیٰ کاظم سے سنا ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جناب امام محمد جعفر صادق سے سنا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جناب امام محمد باقر سے سنا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جناب امام زین العابدین سے سنا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے آ کر یہ خبر دی ہے، اور جبریل امین فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ یہ میرا قلعہ ہے، کلمہ طیبہ رب کا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے سے باہر رہ گیا، جو کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکا، وہ میرے عذاب کا مستحق ہوگا، اور جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک میں گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر بندہ رب تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہونا چاہتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کر اسلام میں شامل ہو جائے۔ جو کلمہ پڑھ کر کلمے کے قلعے یعنی اسلام میں داخل ہو جائے گا، وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ امام علی رضا نے یہ سند بیان کی، اور سند بیان کرنے کے بعد اب خود امام علی رضا بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سند یاد کر لے اور پھر اس سند کو کسی مجنوں پر پڑھ کر دم کر دے، اگر کوئی شخص پاگل ہو اور یہ سند پڑھ کر اس شخص پر دم کیا جائے، امام علی رضا فرماتے ہیں کہ اس سند کی برکت سے اللہ بندے کا پاگل پن دور فرما دے گا۔ یہ ایسے بابرکت نام ہیں کہ اگر یہ کسی پاگل پر پڑھ کر دم کیے جائیں تو اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ فقط نام کی برکت ہے کہ اگر نام پڑھ کر بندے پر دم کرو اللہ رب العزت پاگل پن دور کر دے، تو جن کے نام اتنے برکت والے ہیں ان کی ذات کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔